أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 484 ہے، 484. سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 65 اور 66، 65 and 66. لفظی ترجمہ دیکھیے، ولو اور اگر، انا بے شک، اہل الکتاب اہل کتاب، آمنو ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، لکفرنا تو یقیناً ہم دور کریں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اب ضرور ہم داخل کریں گے ان کو، جنات النعیم نعمت والے باغوں میں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، اقامو قائم رکھتے، التورات والانجیل اور انجیل کو، وما اور جو کچھ کے انزلہ نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا تو یقیناً وہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے سے، منہم ان میں سے، امت ایک گروہ ہے، مقتصدہ درمیانی راہ چلنے والا، وکثیر اور زیادہ لوگ، منہم ان میں سے، ساء برا ہے، ما یعملون جو وہ کر رہے ہیں. ترجمہ یوں ہے، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کر دیتے. اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کر دیتے. اور دوسری بات، اور اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کی گئیں ان کو قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. نمبر 3، ان اہل کتاب میں چند لوگ ہی اعتدال پر قائم ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں جن کے اعمال برے ہیں. ان 2 آیتوں میں، بلکہ ان 2 آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے 65 آیت نمبر 65 سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست فارمولہ ہم سب مسلمانوں کو عطا کیا ہے. وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ ہے کہ انسان جب ایمان والی اور تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کا بہترین صلہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور نعمت کے باغوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کرتے ہیں، یعنی جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور تقوی یہ 2 اہم ترین کام ہیں. آدمی ایمان لاتا ہے، بہت سے لوگ ایمان والے الحمدللہ، لیکن یہ ایمان کافی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ تقوی والی روش، اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا،
باطل سے بچنا، شر سے بچنا، برائی سے بچنا، حرام سے بچنا، ناحق سے بچنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، کسی کے حقوق کو پامال کرنے سے بچنا، اللہ اور اللہ کے بندوں کے سارے حقوق کو پوری طرح ادا کرنا، اپنی خلوت میں اور اپنی جلوت میں، ہر حالت میں، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، تندرستی میں، خوشحالی میں، فراوانی میں، تنگدستی میں، ہر حالت میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ جو لوگ اس چیز کو قائم رکھتے ہیں کہ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دو نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ ایک نعمت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی ان دو چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ جب آدمی ایمان لے آتا ہے اور اس پر اس ایمان کے ساتھ اس ایمان کے جسم پر تقوی کی چادر اوڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے وہ سرشار ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت بیان کی گئی ہے، وہ بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ جس قوم کو کی ہدایت اور نجات کے لیے جو آسمانی کتاب دی جاتی ہے، اگر وہ قوم اس آسمانی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے اور اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس قوم کو ہر طرف سے رزق کی فراوانی کے دروازے کھول دیتے۔ یہود و نصارہ کو تورات و انجیل عطا کی گئی، مگر ان دونوں قوموں نے اپنی اپنی آسمانی کتابوں سے منہ موڑ لیا، اس میں تحریف کی، عدل بدل کر لیا۔ ان دونوں قوموں نے ان آسمانی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا اور چند کوڑیوں کی محبت میں انہوں نے ان آسمانی کتابوں کی روح کو مجروح کر دیا، جس کے نتیجے میں ان دونوں قوموں پر بلاخر ذلت، رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نصیبے میں رکھ دی اور وہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ آج اس آیت سے ہم مسلمانوں کو سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنی ایک زبردست معجزہ زندہ رکھا ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، آسمانی ہدایات پر مبنی یہ کتاب جو بہت سی حقیقتوں کو لیے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو کتاب آج تک اپنی اصلی شکل میں باقی ہے۔ تورات باقی نہیں رہی، انجیل باقی نہیں رہی، زبور باقی نہیں رہی، صحیفے اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہے، مگر قرآن مجید، فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے جو آج بھی 1500 سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی یہ کتاب اپنی اصلی حقیقت میں باقی ہے، اپنی اصلی شکل میں باقی ہے۔ اس قرآن مجید سے ہمیں اس بات کا استفادہ کرنا ہے کہ ہم اس سے جڑ جائیں، اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کتاب کے احکامات اور اس کی ہدایات کو قبول کریں، تسلیم کریں اور محبت بھری نگاہ سے اس کتاب کو دیکھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس پر تدبر و تفکر کریں اور دوسری ان قوموں تک جن تک یہ کتاب ابھی تک نہیں پہنچی ہے ان کو پہنچائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اگر یہ کام تم کرو گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کیا ملے گا، تم اوپر سے بھی کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائے گا اور پھر تم اپنی زمین کے نیچے سے بھی، پیروں کے نیچے سے بھی کھاؤ گے، زمین سے تمہارے لیے فصلیں ہوں گی، ہر طرف بہار ہی بہار، ہر طرف رونق ہی رونق، ہر طرف برکت ہی برکت، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی۔ کب؟ یہ جب کہ تم نے قرآن مجید اور فرقان حمید کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ جس قوم کو آسمانی کتاب دی جاتی ہے اس قوم کا رشتہ آسمان سے بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور جو قوم زمین میں رہ کر آسمانی رشتے کو مضبوط کر لیتی ہے، آسمان کا، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک اور عرش کا خالق اور مالک تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ امت کے مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں، عملی میدان میں کودیں، قرآن مجید کو پکڑیں، قرآن مجید کو لازم رکھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ
إلا الله.